قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے دعوے اس میں نظر آتے ہیں جو سائنس کا بھی موضوع بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، وہاں پر کہا جاتا ہے جی کلمہ کن سے اس کا صدور ہوا۔ سائنس جب موجودات کو ریورس انجینئرنگ کے اصول پر دیکھتی ہے، ایکسپینشن کو دیکھتی ہے، تو اس سے کچھ تھیوریز وجود میں آتی ہیں، بگ بینگ کا تصور، یہ باقی چیزیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے، جو دنیا میں اپنے رب کی اس کتاب کی حقانیت اور شہادت کو لے کر دعوت لے کر نکلتا ہے، تو اب ایک دعویٰ اس میں کیا گیا ہے، تو اس دعوے کی خارجی دلیل جو تائید میں ہو تو اس کو پیش کرنی پڑے گی نا، کہ بھئی کائنات کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی ہے۔ تو خارجی دلیل تو سائنس کے علاوہ کوئی دے نہیں رہا، اور اگر سائنٹیفک حقائق اس دلیل کی موافقت میں اس وقت نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل جس کو نہ میں پرکھ سکتا ہوں، نہ ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ اس کی بنیاد پر کسی کو دعوت دے سکتا ہوں، پھر وہ میرے کس کام کی؟ ان دونوں کا بھی کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بات کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا تو ہمیں اس کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہم نے کہا کہ جو ارادہ ہم نے کیا اس کے لحاظ سے یہ کائنات بن جائے تو وہ بننا شروع ہو گئی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تدریج کا بھی ہے، اور وہ چشم زن میں بھی معاملات کو کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بچہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، اس میں بھی کلمہ کن بتدریج اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے کہ کلمہ کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کہا جائے اگلے لمحے میں وہ چیز وجود میں آ جائے۔ اب یہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس میں کلمہ کن سے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، جاننے کی صحیح کریں، اس میں سائنس نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑا زمانہ رہا ہے جس میں اس زمانے کے سائنس کا علم رکھنے والے، یا فلسفہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ سائنس خود فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ ایسے ہی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہے۔ بعد میں یہ معلومات میں تبدیلی آئی، یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس کے اندر سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور وہ وحدت بھی گویا ایک ذرے کی طرح ہے جس کے اندر یہ سارا جہان پوشیدہ تھا، اور یہ اب اس میں سے نکل کر آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو نئی دوربینیں ایجاد ہوئیں تو مزید کچھ سوالات پیدا ہو گئے، ان پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے خلاف ہو، کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو مذہبی مقدمات کے خلاف ہو۔ مذہب تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جیسے بھی وجود میں آئی، اور جب بھی وجود میں آئی تھی، اس کے پروردگار نے اس کو وجود پذیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جو طریقہ اس نے طے کیا اس کے لیے، اس کے مطابق یہ وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس میں کوئی تصادم واقع ہو گیا ہے جہاں ہمارے لیے مذہب کو پیش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ نقطہ واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل ہم صاحب، یہ بھی عقلی مقدمہ ہے کہ جس وقت ہم ایک چیز کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتے تو اس کو ایک مقابل کے مقدمے کی روشنی میں تردید کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ چیزیں تو جلد سمجھ میں آتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی غلط تعبیرات، تشریحات، توضیحات، تفسیروں میں لوگوں نے اخذ کی، اور جب خود آپ نے کافی ساری چیزوں پہ توجہ دلائی، غور کے قرآن وہ بات کہتا ہی نہیں ہے، لیکن بہت ساری وہ باتیں تو ہیں نا ہم سب، جو مثال کے طور پہ معجزات سے متعلق ہیں، جس میں سیدنا موسیٰ کا مثال کے طور پہ جو ہے وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ ساری چیزیں تاریخی جو حقائق ہیں، ان کی ویریفیکیشن کا عمل ہم کیسے دنیا کو کر کے بتائیں گے؟ نہیں، ان کی ویریفیکیشن یہ کوئی سائنس کا بیان ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو اصل میں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ دکھا دیا۔ جی، تو اس کائنات کے خالق کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو وہ جس وقت چاہے ایک پتھر کو ہیرا بنا دے، جس وقت چاہے ہیرے کو پتھر بنا دے، جس وقت چاہے ایک لٹھیا کو سانپ بنا دے۔ یعنی اس میں کیا استحالہ واقع ہو گیا؟ وہاں کوئی سائنس بیان کی جا رہی تھی کہ اگر آپ کسی عصا کو سانپ بنانا چاہیں تو اس کا سائنسی طریقہ یہ ہے، اس سائنسی طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ وہاں سائنس زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو ذات باری کا اپنا عمل زیر بحث ہے، یعنی خدا کا فعل زیر بحث ہے۔ تو خدا کو یا آپ مانیے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم لگانے کی جسارت نہ کریں۔ یہ کائنات بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ سب معاملات وہی کر رہا ہے۔ وہ معاملات کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، کائنات کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، ہمیں پیدا کرنے کے لیے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، ہزاروں مخلوقات کے لیے اپنے اپنے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ تو یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس کائنات کا خالق نہیں ہے،
تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیا گیا ہے تو وہ خالق جو اتنی عظیم کائنات بنا سکتا ہے، یعنی وہ ایک عصا کو سانپ نہیں بنا سکتا. سبحان اس اللہ. پر تو صرف انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تصادم نہیں. اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. اچھا ہم سب اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ مثال طور پہ خالق نہیں ہے، تب بھی یہ جو دنیا کا معجزہ وجود پذیر ہو چکا ہے، اس کو بھی تو آپ کو پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا نا. اور سائنس ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک تھیوریٹیکل نالج سے آگے نہیں جا سکتی کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر یہ ہزاروں اجرام فلکی اور یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ مٹی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر سے پودوں کا نکلنا اور یہ گیہوں گندم کھا کے بچوں کی پیدائش. تو یہ جو معجزہ روز ہو رہا ہے، اس معجزے کو بھی تو ہم پوری طرح سے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. وہ چونکہ ہمارے لیے روزمرہ کی چیز بن گیا ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں اعجاز نہیں دیکھ پاتے. اور کوئی چیز جب اس سے ہٹ کے، اسی لیے اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے. جی. یعنی دیکھیے خرق عادت بڑی خوبصورت تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، وہ چیزیں ایسے پیدا کرتا ہے. انسان کی پیدائش کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے. ہم اتنے اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ خالق جو اس طریقے سے ارسطو افلاطون بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس طریقے کا بھی پابند ہو گیا ہے. وہ اس سے بالا تر ہے، یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یعنی نہیں ہے تو استدلال پیش کیجئے، اور ہے تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا خود خلاف علم بھی ہے اور خلاف عقل بھی.